اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح قرآن کریم منزل من اللہ ہے، ویسے ہی سنت رسول، حدیث رسول منزل من اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا، تم سب کے سب گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے کی بات ہے۔ کثرت سے اس طرح کی آیات کریمہ کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ کتاب دراصل کچھ اور ہے اور حکمت کچھ اور ہے، اور جس طرح کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، ویسے ہی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد سنت رسول یعنی حدیث رسول۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنی نو انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ بعد ہو درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کر کے دین اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرات، آج میں جس ٹاپک پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز، وہ ہے سنت رسول منزل من اللہ ہے۔ نگاہ حقیقت اور چشم بصیرت سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہیں۔ جس طرح قرآن کریم منزل من اللہ ہے، ویسے ہی سنت رسول، حدیث رسول منزل من اللہ ہے۔ احکامات میں قرآن کریم کی جو حیثیت حاصل ہے، بعینہ وہی حیثیت سنت رسول اور حدیث رسول کو بھی حاصل ہے۔ گویا کہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں کا بڑا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایک کو دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، اور دوسرے کو ایک سے جدا کر دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی۔ گویا کہ یہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہے، اور دونوں میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے، ربط ہے، اور جب تک اس دنیا کے اندر یہ دونوں آئے ہیں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، قیامت تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے، اور پھر جب یہ دنیا، یہ کائنات فنا ہو جائے گی، یہ دونوں ساتھ ساتھ آخرت میں حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر میں آ جائیں گے۔ قرآن ماخذ قانون ہے، اور قانون الہی ماخذ شریعت، تو حدیث رسول بھی ماخذ شریعت ہے، قانون الہی۔ دین اور شریعت میں قرآن کریم کے احکامات کا جو مقام ہے، دین اور شریعت میں سنت رسول اور حدیث رسول کے احکامات کا بھی وہی مقام حاصل ہے، اور یہ دونوں دین اور اسلام، انہی دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، دین ہے۔
اور ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ چیز سکھلائی ہے جسے آپ جانتے نہیں تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور دو چیزوں کے نزول کا بھی ذکر کیا ہے۔ ایک ہے کتاب اور دوسری ہے حکمت، جسے سنت رسول یا حدیث رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم آپ پلٹ کر دیکھیں گے اسی طرح تو یہ اس طرح کی آیت ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر آپ کو ملیں گی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر فرمایا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 151 پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اسی طرح ہم نے انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، وَيُزَكِّيكُمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جنہیں تم جانتے نہیں تھے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیز کا تذکرہ فرمایا ہے، کتاب اور حکمت کا۔ ذرا غور کیجیے گا اور توجہ اس کے اوپر رکھیے گا۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو نقل فرمایا۔ یہ دونوں خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا، اسماعیل علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے دعائیں کرنا شروع کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کرتے ہیں ذرا غور کیجیے، 129 نمبر کی آیت کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، تو انہی میں سے ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے، ایسا پیغمبر بھیج دے جو تیری آیات کی ان کے سامنے تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پروردگار تو ہی عزیز ہے، تو ہی حکیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تو ایسا نبی ان میں بھیج دے، عرب میں، جو تیری آیات کی تلاوت کریں، تیری آیات پڑھ کر لوگوں کو سنائیں، اور کیا کریں، کتاب اور حکمت کی انہیں تعلیم دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ایک چیز بیان کر دیتے کہ ایسا رسول بھیج دے، ایک قرآن نازل کر دے، کافی تھا۔
حکمت کو ساتھ میں ملانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے آل ابراہیم کو بھی یہ دونوں چیزیں ملی۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 54 پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم من فضل فقد آتیناہم آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ یہود و نصارہ لوگوں سے جلتے ہیں، حسد رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا۔ فقد آتیناہم آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو آل ابراہیم کو یہ دونوں چیزیں ملی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا اور دعا کی تو ایک چیز نہیں مانگی، صرف کتاب کا ذکر نہیں کیا بلکہ کتاب کے ساتھ حکمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں چولی دامن کا ساتھ، دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 164 پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ البتہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا احسان مسلمانوں پر کیا ہے کہ انہی میں سے ان میں ایک ایسا رسول بھیج دیا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ پہلے کلی گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے، تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، کتاب اور حکمت۔ ایک اور جگہ سورہ جمعہ 2 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین، وہ ذات، وہ اللہ کہ جس نے ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ رسول کو بھیجا، نبی کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ نہ استاد تھے، نہ ٹیچر، نہ طالب علم، کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا، آپ کو سکھایا، فرمایا کہ ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ نبی، امی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دیا، یتلو علیہم آیاتی، جو اس کی آیتوں کی ان کے پر تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کے قلوب کو روحانی گندگیوں سے پاک و صاف کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ ان تمام آیات کریمہ اور اس طرح اور بہت ساری آیات کے اندر غور کریں گے، آپ خوض کریں گے، تفکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برابر دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ نساء کی 113 نمبر کی آیت، وہاں کیا کہا؟ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا، گویا کہ یہ قرآن
جسے ہم مراد قرآن مجید کہتے ہیں، یہ قرآن بھی نازل شدہ ہے اللہ کی جانب سے، اور حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ یہ دونوں قرآن اور حدیث منزل من اللہ۔ اس لیے جب کبھی کوئی عالم دین کہے کہ دونوں منزل من اللہ ہیں تو آپ جان لیجئے یقیناً یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ قرآن کریم آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ایک جگہ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، لوگوں تم اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، وَمَا نَزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس چیز کو یاد کرو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب اور حکمت میں سے نازل کیا ہے۔ یعظکم بھی، اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی دو چیزوں کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا ہے، دو چیزوں کے نزول کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب ذرا سنیے، ایک گمراہ فرقہ ہے جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل آپ لوگوں نے قرآن کریم کی روشنی میں بہت ساری باتیں سماعت فرمائی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ منکرین حدیث، ان کا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، کہتے ہیں کہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک ہی چیز نازل فرمائی ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ پھر یہاں ان سارے آیات کریمہ میں الکتاب کے بعد جو اول حکمہ کا جو ذکر آیا ہے، وہ کہتے ہیں ان آیات کریمہ کے اندر کتاب اور حکمت کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو کتاب اور حکمت کے درمیان بیچ میں جو واو ہے نا، واو، وہ واو عطف کے لیے نہیں، مغایرت کے لیے نہیں، بلکہ تفسیر کے لیے ہے۔ یہ ہے مغالطہ، دھوکہ۔ جب آدمی کو گرامر معلوم نہ رہے نا، نحو اور صرف کی جانکاری نہ رہے، کالج وغیرہ یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے اور پھر تحقیق کے میدان میں اتر جائے نا، تو ایسے ہی غلطی کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہاں جو واو ہے نا کتاب اور حکمت کے درمیان، وہ واو تفسیری ہے، گویا کہ کتاب کی تفسیر اللہ نے حکمت سے کی ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ دونوں دو نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب یعنی حکمت نازل فرمائی، تو دو چیز ایک ہو گئی، دو چیز ایک ہو گئی، دو نہیں رہی، دو چیز ایک ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک ہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اگر دونوں چیزوں کو ایک مانا جائے اور ان دونوں کے درمیان، کتاب اور حکمت کے درمیان جو واو ہے، اس واو کو اگر تفسیری مانا جائے تو کیا خرابی پیدا ہوتی ہے قرآن کریم کے اندر؟ قرآن کریم کے بلاغت اور فصاحت کے اندر ذرا اندازہ لگائیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی، کہا کہ تجھے اولاد ہوگی، لڑکا ہوگا، اور وہ لڑکا ایسا ہوگا یکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، کہا کہ وہ لڑکا، وہ بچہ گہوارے میں بات کرے گا، کلام کرے گا، اور ادھیڑ پن کی عمر میں بھی کلام کرے گا، اور وہ نیکوکار میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئی، کہنے لگی ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، پروردگار مجھے اولاد کیسے ہوگی، لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا۔
کہ اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ کی شان ہے، جو چاہتا ہے کرتا۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے دامن سے اونٹنی کو نکال دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چٹانوں کو پھاڑ کر سوتے نکال دے، کیا ماں کے پیٹ میں اللہ رب العالمین بچہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العالمین کے لیے کیا یہ دشوار چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب کوئی کام اللہ رب العالمین کرنا چاہتا ہے نا تو صرف کن کہہ دیتا، وہ کام ہو جاتا ہے، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ساری بھرکم پلان بنانے کے اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں پڑتی، کہا اللہ یہ چاہتا ہے ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جب یہ بچہ پیدا ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ مسیح عیسیٰ بن مریم، يعلمه الكتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل۔ 87 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، 46 نمبر کی آیت، 48 نمبر کی آیت۔ کہا کہ یہ بچہ ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اسے کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور توریت سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا۔ کتاب، حکمت، تورات اور انجیل کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو دے گا۔ اگر واو کو واو تفسیری مان لیا جائے اور کہا جائے کہ نہیں یہ دونوں ایک ہے تو ماننا پڑے گا، اور ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب سکھائے گا، یعنی حکمت سکھائے گا، یعنی تورات سکھائے گا، یعنی انجیل سکھائے گا۔ یہ معنی کبھی بھی درست ہو سکتا ہے؟ کتاب، قرآن مجید، حکمت، تورات اور انجیل، ان چاروں چیزوں کو ایک کر دیا گیا واو کو تفسیریہ ماننے کی وجہ سے۔ یہ غلطی ہوتی ہے، ذرا بھی اگر غلط ہو گیا گرامر میں نا تو گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ ترجمہ ہر جگہ اگر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ جالوت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے گا اور مقابلہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے گروہ کو لے کر گئے، وہ لوگ بھی آئے، مقابلہ ہوا۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ جالوت اور اس کے لشکروں کے درمیان، لشکروں سے جب یہ اہل ایمان مٹبھیڑ ہوئے تو اہل ایمان مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اوپر صبر کا فیضان کر اور ہمارے پاؤں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور قوم کافرین پر ہمیں ہماری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جالوت اور جالوت کے لشکر شکست کھانی پڑی، داؤد علیہ السلام کی جیت ہوئی۔ وَقَتَلَ دَاؤد جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، ان لوگوں کو ہزیمت دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا اور حکمت عطا فرمائی اور وہ چیز سکھلائی جو اللہ رب العالمین نے چاہا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اگر واو کو واو تفسیری مان لیا جائے تو معنی کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عطا فرمایا، یعنی حکمت عطا فرمائی، یعنی وہ چیز سکھلائی جو اللہ نے چاہا۔ تو کہاں ملک اور کہاں حکمت؟ ترجمہ صحیح لگ رہا ہے؟ کسی بھی اینگل سے ترجمہ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ 100% غلط۔
اور اگر ایسے ترجمہ کرنا شروع کر دیا جائے قرآن کریم کا، تو قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت میں حرف آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت موجود نہیں رہ جاتا، جبکہ قرآن کریم بے مثال کتاب ہے۔ اس جیسی کتاب نہ اس سے پہلے اتری تھی نہ اس کے بعد اتری، اور ہر اعتبار سے قرآن کریم بے مثال کتاب ہے۔ بلاغت اور فصاحت کے اعتبار سے بھی قرآن کریم بے مثال کتاب ہے۔ ورنہ عرب میں لوگ اہل زبان تھے، عربی زبان میں مہارت انہیں حاصل تھی، اور فصیح عربی بولا کرتے تھے، بڑے بڑے شعراء اور ادبا تھے، زبان دانی پر انہیں ناز تھا، اسی لیے دوسرے لوگوں کو وہ لوگ آجمی کہتے تھے، گونگا کہا کرتے تھے۔ اپنے کو عربی بولتے تھے اور دوسروں کو آجمی کہتے تھے، گونگا۔ انہیں اپنی زبان دانی پر اتنا ناز تھا، اپنی فصاحت اور بلاغت کی پر اتنا ناز تھا، لیکن جب یہ قرآن کریم نازل ہوا اور جب انہوں نے قرآن کریم کو دیکھا سنا تو کہنے پر مجبور ہو گئے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کلام کے اندر اتنی فصاحت اور اتنی بلاغت کہ ایسا کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغاء نے ہتھیار ڈال دیے قرآن کریم کے سامنے، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے۔ اگر ایسا ترجمہ اگر کرنا شروع کر دیا جائے تو مانا کہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا، اور اس طرح ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں میں بھی رد و بدل ہو جائے گا۔ منکرین حدیث، اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھنے والے، انہوں نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر تحریفیں کی ہیں، تعویلیں کی ہیں۔ قرآن کریم کے عربی عبارت کو بدل تو نہیں سکا، لیکن معنی کو چینج کر دیا، معنی کو بدل دیا۔ اب مارک القرآن غلام احمد پرویز کا اٹھا کر دیکھیے، طلوع اسلام پرچہ جو نکلتا تھا وہ اٹھا کر دیکھیے، اور بہت سارے ان کی کتابیں ہیں جن کے اندر انہوں نے گڑبڑ کیا ہے، طرح طرح کی وہاں اپنی عقل لگا لگا کر گرامر بیان کیا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا۔ اسی لیے بہت جلدی لوگ، یہ نوجوان جو ہیں جنہیں اردو وغیرہ پڑھنا آتا ہے، دینی تعلیم کی گہرائی سے واقف نہیں ہے، یہ بہت تیزی سے بھگ جاتے ہیں، اور جگہ جگہ یہ فتنہ آج اپنا سر اٹھانے لگا ہے۔ پہلے اٹھایا تھا، علماء کرام نے تعاقب کیا، دب گیا تھا، لیکن اب چونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، اس پر تک کسی کا کوئی پکڑ تو ہے نہیں، کوئی دبا نہیں سکتا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک وغیرہ، یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے سے یہ اپنا یہ گمراہی کو پھیلا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں وہ لوگ ماننے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ ارے قرآن کی بات کر رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے۔ ذرا غور کیجیے، ایک دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ واو تفسیریہ اگر مان لیا جائے تو کتنی بڑی غلطی قرآن کریم کے اندر واقع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو چیزیں جو ہیں نا، کتاب اور حکمت، ان دونوں چیزوں کے تعلق سے دیگر نبیوں سے بھی اللہ رب العالمین نے عہد لیا، دونوں چیزوں کے تعلق سے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، غالباً سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 81، وہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، کس بات کا؟ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں تمہیں جب کتاب اور حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اور جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا جو تمہارے پاس جو شریعت ہے نا، اس شریعت کی تصدیق کرے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ان کے اوپر ایمان لانا اور تم انہیں ان کی مدد کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری، ان پر ایمان بھی لانا پڑے گا اور ان کی مدد بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر نبیوں سے اس بات کا عہد لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصری قالوا اقررنا، سارے کے سارے نبیوں نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم مانتے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاشہدوا، تم سب کے سب گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ تمام نبیوں نے اس بات کا اعتراف کیا تھا، اقرار لیا تھا، عہد کیا تھا کہ جب کتاب اور حکمت میں سے مجھے دیا جائے گا، ہمیں دیا جائے گا، اور پھر رسول جب آئیں گے اور اس شریعت کی تصدیق کریں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ تمام نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا۔ کس بات کا عہد لے رہا ہے؟ کتاب اور حکمت کے تعلق سے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، پورے قرآن کریم آپ الٹ کر دیکھیں گے تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان نہیں دیا ہے، بلکہ متعدد جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی آیت کو بیان کیا، متعدد جگہوں پر۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الکتاب کی تفسیر حکمت سے کی ہے، ایک کتاب حکمت ہی ہے اور حکمت کتاب ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ دو مرتبہ تفسیر کر دیتا، کافی تھا۔ بار بار جگہ 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 اس طرح کی آیتوں کو لانے کی کیا ضرورت؟ کیا ایک دو مرتبہ تفسیر کر دینے کے بعد کافی نہیں ہوتا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ کثرت سے اس طرح کی آیات کریمہ کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ کتاب دراصل کچھ اور ہے اور حکمت کچھ اور ہے، اور جس طرح کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے، ویسے ہی حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل من اللہ ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد سنت رسول یعنی حدیث رسول۔ یہی وجہ ہے حسان بن عطیہ کہا کرتے تھے کہ جبریل علیہ السلام جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر آتے تھے، ویسے ہی سنت رسول بھی لے کر آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ حسان بن عطیہ۔ جیسے قرآن لے کر آتے تھے ویسے سنت رسول لے کر آیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں یاد رکھو، بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو شریعت میں، دین میں شکوک و شبہات پیدا کریں گے، تو تم ان کے شکوک و شبہات کا ازالہ سنت سے کرنا۔ جو کوئی سنت کا علم رکھتا ہے وہ قرآن کریم سے سب سے زیادہ واقف ہوتا، اور یہ بات بالکل حق ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں۔ جتنا زیادہ سنت کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، اتنے ہی زیادہ آدمی کو قرآن سے واقفیت ہوگی۔ اور سنت کا علم چھوڑ دیجئے تو قرآن کے علم سے بھی محروم ہو جائیں گے، قرآن کا علم بھی نہیں رہے گا، قرآن سے واقفیت بھی نہیں رہے گی۔ سنت کا علم چھوڑے تو قرآن سے بھی چلے گئے۔ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پر کتنے آیات ہیں، اللہ اکبر۔ اب جتنے آیات ہیں ساری آیتوں کا منکر ہیں یہ منکرین حدیث، مانتے نہیں۔ الکتاب والحکمہ کی کتنے آیات ہیں، ان ساری آیتوں کا یہ منکر ہے، تعویل کر کے یہ کرتے ہیں اور کہتے نہیں ایک ہی چیز، ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزیں دی، یاد رکھیے دونوں آسمان سے نازل ہوئی ہیں، کتاب قرآن مجید اور حکمت سنت رسول یعنی حدیث رسول۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ اکبر، تمام کے تمام صحابہ کرام موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مستدرک حاکم کے اندر حدیث موجود ہے، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بعدهما کتاب اللہ وسنت نبی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض۔ مستدرک حاکم کی روایت، کہتے ہیں لوگوں انی قد ترکت فیکم شیئین، تحقیق کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی سنت ہے، وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا اس وقت تک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے حوض کوثر پر آ جائیں گے۔
یعنی قیامت کی صبح تک بلکہ آخرت میں بھی یہ دونوں ملے ہوئے رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ دنیا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور آخرت میں بھی یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ ایک بات اور یاد رکھیے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور قرآن کریم کو نازل فرمانے کے بعد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھنے کا حکم نہیں دیا، صرف پڑھنے کا، قرأت کرنے کا، تلاوت کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 3 4 فرض منصبی عطا فرمایا، 4 ذمہ داریاں دی، 3 ذمہ داریاں دی۔ ایک ذمہ داری یہ بھی احکام الہی کو لوگوں کو سنا دینا، یعنی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، اور دوسری ذمہ داری تھی لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ۔ تیسری ذمہ داری تھی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، تعلیم جب دی جاتی ہے نا، معلم جب تعلیم دیتا ہے تو تعلیم دیتے وقت کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ ان پڑھ لوگ کیا جانیں گے؟ ان کے پاس تو صرف بکواسی ہوتی۔ پڑھے لکھے وہ کیا جانیں گے؟ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جب ایک معلم تعلیم دیتا ہے تو تعلیم دیتے وقت کتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ میتھ وغیرہ کو لے لیجئے، میتھمیٹک وغیرہ، آدمی صرف کتاب دے دے طالب علم کے ہاتھ میں، لو اور تم جان لو۔ کوئی بھی طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے؟ انصاف کے ساتھ میں بتلائیے، جب تک استاد اس کتاب کو نہیں پڑھائے گا، بورڈ پر لکھ لکھ کر حساب وغیرہ نہیں بتائے گا، تب تک طالب علم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ اسی طرح دینی تعلیم میں کتاب ہے فرائض، علم الفرائض، میراث والی کتاب، جب تک استاد بورڈ پر لکھ کر نہیں سمجھاتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، ایک طرف بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ایک طرف چار بیٹے ہیں، پھر اس کے بھائی ہیں، پھر اس کی ماں ہے، اس کے باپ ہیں، اور پھر مال 1.5 لاکھ روپے ہے، اب کس کو کتنا کتنا دینا ہے، جب تک وہ بورڈ کے اوپر لکھ کر نہیں بتائے گا حساب کر کے، تب تک طالب علم سمجھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ہدایت قرار دیا ہے لوگوں کے لیے، اور قیامت تک کے لیے جس کو رہنما اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے، یہ کتاب دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ چپ ہو جائے کہ لے لو اور پھر چپ ہو جاؤ، صرف قرأت کرتے رہنا، تلاوت کرتے رہنا، بقیہ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہضم ہونے کے لائق نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، جانتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے، مالی کھولیا کے شکار ایسے لوگ آئیں گے جو بے تکاپن کی باتیں کریں گے، بہکی باتیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 44 نمبر کی آیت، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کے اوپر ذکر کو نازل کیا ہے، تو آپ اس ذکر کی تفسیر کر دیں، تشریح کر دیں لوگوں کے سامنے۔ جو ذکر آپ کے اوپر نازل ہوا ہے نا، اس ذکر کی تشریح اور تفسیر کر دیں لوگوں کے سامنے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ تشریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تفسیر کی ہے، تفصیل کی ہے، مجمل احکامات کی جو اپنے الفاظ میں تشریح اور تفصیل کیے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول اور حدیث رسول ہی تو ہے، جنہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے بڑے ہی دیانتداری کے ساتھ اپنے بک کے اندر نوٹ کیا، ضبط کیا، اور پھر اسے سنبھال کر رکھا۔ جس طرح قرآن کریم لکھا جاتا تھا، ویسے سنت رسول، حدیث رسول بھی لکھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اکتبوا فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حق، لوگوں لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے، میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے، اس لیے لکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے تھے، بتلاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر احکام کی تشریح کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ قرآن کریم اگر دیکھ لیجئے، نماز اقیم الصلاۃ، کیا اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟
وَآتُوا الزَّکَاۃَ کیا وضاحت موجود ہے، وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَۃَ کیا وضاحت موجود ہے. پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اٹھا کر دیکھیے، پوری تفصیل آپ کو ملے گی کہ نماز کیسے قائم کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں، ساری سنتیں جس میں نماز کا تذکرہ ہے، نماز کا بیان ہے، وہ اقیم الصلاۃ کی تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں، سارے بیانات جس میں زکوٰۃ کی تفصیل اور تصریح موجود ہے، وہ آتوا الزکاۃ کی تفسیر اور تشریح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری حدیثیں جس میں حج اور عمرہ کی تفصیل بیان ہے، وہ اتم الحج والعمرہ کی تفسیر اور تشریح ہے. میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، اسی لیے حدیث کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا گیا. بس عقل مند را اشارہ کافی است. اللہ تبارک و تعالی گمراہ لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے. ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا فرما کر ہمیں یوں ہی بھٹکتا ہوا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، راہنمائی کے لیے، راستہ بتانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے. ان میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر لاکھ کروڑ کروڑ درود و سلام نازل ہوں. حضرات، سلسلہ چل رہا ہے سنت رسول کی اہمیت اور فتنہ انکار حدیث کا. آج کا بھی ٹاپک انشاءاللہ العزیز اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے. قرآن کریم اور حدیث رسول کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اس سلسلے میں کچھ باتیں ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، بار الہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات تک باتیں پہنچانے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. منکرین حدیث کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو ایک نہیں بلکہ سینکڑوں اعتراضات ہیں، اور یہ وہی اعتراضات ہیں جو اکثر اسلام کے دشمنان اسلام کے اوپر کرتے آئے ہیں. اور ان میں سے کوئی بھی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کا علماء اہل حدیث نے دودان شکن جواب نہ دیا ہو. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ لوگ صرف قرآن کریم کو کافی مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے اور یہ ہمارے لیے کافی ہے. جو کچھ ہم اس کے اندر پائیں گے اسے ہی حق ہم سمجھیں گے. اس کے اندر جو حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے، جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے. اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس طرح وہ لوگ حدیث رسول، سنت رسول کا انکار کر دیتے ہیں اور اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا اعتراض بھی علمی نہیں ہے بلکہ لا علمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے قبل جمعہ کے اندر آپ لوگوں نے ایک نہیں بلکہ کئی آیات کریمہ قرآن کریم سے آپ نے سنی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کا ذکر نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو آسمان سے نازل فرمایا.
تو جس طرح کتاب اللہ منزل من اللہ ہے، اسی طرح سنت رسول اللہ بھی منزل من اللہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث رسول، سنت رسول کو کتاب اللہ سمجھتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلے فرماتے تھے، چاہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہوں یا نہ ہوں، ان فیصلوں کو صحابہ کرام کتاب اللہ سمجھتے تھے اور منزل من اللہ کہا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب المحاربین کے اندر حدیث نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مجمع تھا، ان سے فرمایا، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم۔ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا حق کے ساتھ اور آپ پر کتاب نازل کیا، اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اس میں آیت رجم بھی موجود ہے۔ پھر آگے چل کر فرماتے ہیں فَقَرَعْنَاهَا وَأَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَرَجَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَجِعْنَا بَعْدَهُ۔ کہتے ہیں آیت رجم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، ہم نے اس آیت کو پڑھا، ہم نے اس آیت کو سمجھا اور ہم نے اس آیت کو محفوظ کر لیا۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رجم کیا، ورجم نے بعد ہو، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رجم کیا۔ فاخشا، تو مجھے ڈر ہے، ان تال بالناس زمان ان یقول قائل واللہ ما نجد آیت الرجم فی کتاب اللہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ مدت دراز کے بعد کچھ لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ اللہ کی قسم ہم کتاب اللہ کے اندر رجم کی آیت کو نہیں پاتے ہیں، ہم کتاب اللہ کے اندر آیت رجم کو نہیں پاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَيَدِلُّ بِتَرْكِ فَرِيدَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أُحْسِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں جو آدمی اس طرح کی بات کرے گا کہ ہم کتاب اللہ کے اندر آیت رجم کو نہیں پاتے ہیں، فَيَدِلُّ بِتَرْكِ فَرِيدَةٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ایک فریضہ کو چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ، کتاب اللہ کے اندر رجم کی آیت حق ہے، ثابت ہے، عَلَى مَنْ سَنَا إِذَا أُحْسِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ان لوگوں کے لیے، ان مرد اور عورتوں کے لیے جو شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت رجم کو کتاب اللہ قرار دیا ہے، کتاب اللہ میں ثابت کیا ہے کہ آیت رجم کتاب اللہ کے اندر موجود۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ کتاب اللہ سے مراد شریعت الہیہ بھی ہے۔
اور شریعت الہیہ کے اندر سنت رسول حدیث رسول شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آیت رجم کو کتاب اللہ میں تسلیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کتاب اللہ کے اندر آیت رجم موجود ہے، اور وہ اسے منزل من اللہ سمجھتے تھے، اور ان کے زمانے میں جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان میں سے کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اسے پتہ یہ چلا کہ حدیث رسول اور سنت رسول کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو بھی کتاب اللہ تصور کیا جاتا تھا، تسلیم کیا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وزید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا من الاعراب اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انشدک الا قضیت لی بکتاب اللہ فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه فقال يا رسول الله أقضي بيننا بكتاب الله وعدا لي۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے حدیث مروی ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ایک دیہات کا رہنے والا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا کہ آپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کریں گے۔ غور سے سنیے گا، میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کریں گے۔ دوسرا مقدمے کا جو دوسرا فریق تھا اس نے کہا، وہ اس سے زیادہ چلاک اور ہوشیار تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول ہاں، آپ ہمارا فیصلہ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجیے گا، وعدن لی، لیکن مجھے بولنے کی اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کیا بولنا چاہتا ہے بولو۔ اب وہ آدمی بولتا ہے، کہتا ہے ان ابنی، میرا بیٹا، کان اصفن علی ھذا، اس آدمی کی یہاں نوکر تھا، اس نے اس آدمی کی بیوی سے زنا کر لیا۔ لوگوں سے میں نے پوچھا مسئلہ، تو لوگوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کے اوپر رجم کی سزا، اس کے بدلے میں نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی اسے عطا کر دی۔ فَسَأَلْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي، پھر میں نے اہل علم سے سوال کیا، پوچھا، مسئلہ معلوم کیا، تو انہوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے کی سزا ہے اور 1 سال کی جلا وطنی، اور اس خاتون کے اوپر رجم کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال والذی نفسی بیدی لأقضین بینکما بکتاب اللہ الولیدۃ والغنم رد وعلی ابنک جلد 100 وتغریب عام۔ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں کتاب اللہ کے ذریعے تمہارا فیصلہ کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں۔ فیصلہ کیا فرماتے ہیں، ذرا فیصلے کے اوپر غور کیجئے۔ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کتاب اللہ کے ذریعے تیرا فیصلہ کروں گا، تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سناتے ہیں، کہتے ہیں الولیدۃ والغنم رد، یہ لونڈی اور یہ بکریاں سب کے سب تمہیں واپس کر دیے جائیں، تمہارے بیٹے کے اوپر 100 کوڑے کی سزا اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ وقت یا انیس الی امراتی ھذا فإن اقترفت فرجمھا، اور کہتے ہیں اے انس، تو صبح کے وقت اس عورت کے پاس جانا اور پوچھنا، اگر وہ عورت زنا کا اعتراف کر لیتی ہے، فان اعترفت، اعتراف کر لیتی ہے تو اسے رجم کر دینا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت گئے، اس عورت سے پوچھا، اس نے اعتراف کر لیا اپنے قصور کا، زنا کا،
اور پھر اس عورت کو رجم کر دیا گیا۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہات کا رہنے والا آدمی نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ صادر فرمایا سنایا، وہ فیصلہ قرآن کریم کے اندر کہیں نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ چھان ماریں گے، کہیں آپ کو یہ فیصلہ نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ کہاں سے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ دیا، اپنی طرف سے وہ فیصلہ نہیں کیا۔ اور اسے کہا کہ کتاب اللہ سے ہم تمہارا فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کتاب اللہ میں شمار ہوتا تھا۔ اور وہ فیصلہ کیا؟ اگر غیر شادی شدہ آدمی سے زنا کا ارتکاب ہوتا ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، یہ فیصلہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ 1 سال تک جلاوطنی کر دیا جائے، یہ بات قرآن کے اندر موجود نہیں۔ شادی شدہ آدمی اگر زنا کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے رجم کر دیا جائے، یہ رجم کرنے کی بات قرآن کریم کے اندر موجود نہیں، یہ رجم کی سزا قرآن کریم کے اندر موجود نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا اور کہا کہ یہ کتاب اللہ کا فیصلہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں، یہ بھی کتاب اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور چالاک تصور کرتے ہیں، یہ لوگ حدیث رسول سنت رسول کو مانتے ہی نہیں۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ حدیث رسول نہیں مانتے ہیں، سنت رسول نہیں مانتے ہیں، آپ قرآن ہی کو کافی تسلیم کرتے ہیں، تو آپ ہمیں بتلائیے کہ اگر شادی شدہ مرد عورت سے زنا کا صدور ہو جائے، ان کے لیے کیا سزا آپ متعین کرتے ہیں؟ بغیر سنت رسول کی قرآن کریم کے احکامات پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے ثابت ہوا، اس سلسلے میں کئی مثالیں ہیں حدیث کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، قال عبداللہ لعن اللہ المتوسمات واسمات والمتوسمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن والمغیرات خلق اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے گودنے والی عورتوں پر اور گودوانے والی عورتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے چہرے کے بال اکھاڑنے والی عورتوں پر اور اکھڑوانے والی عورتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے دانتوں کے درمیان فرق کرنے والی عورتوں پر حسن کے لیے، اور اللہ نے لعنت کی ہے اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے والیوں پر۔ ایک عورت بنی اسد کی جس کا نام ام یعقوب تھا، اس تک یہ بات پہنچی تو وہ آ گئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے کہ تمہاری جانب سے میرے پاس یہ حدیث پہنچی ہے، تم ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کرتے ہو۔ حالانکہ میں نے بھی قرآن کریم پڑھی ہے اور میں پڑھتی ہوں قرآن کریم، پورے قرآن کریم کے اندر کہیں میں نے نہیں پایا کہ اللہ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کیے ہوں، کہیں میں نے نہیں پایا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وَمَا لِي لَعَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي کتاب اللہ، بھلا میں اس شخص کے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں، اس کے اوپر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور وہ کتاب اللہ کے اندر موجود ہے۔ عورت کہنے لگی کہ میں تو کتاب اللہ پڑھتی ہوں، لقد قرأت بین اللوحی المصحف فما وجدته، میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، شروع سے لے کر آخر تک میں نے قرآن کریم پڑھا ہے،
لیکن وہاں یہ بات میں نے پائی ہی نہیں کہ اس کام کے کرنے والیوں پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہو، یہ حکم کہیں مجھ کو ملا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں لئن قرأتیہ لقد وجدتیہ قال اللہ عز وجل وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اگر تو قرآن کریم پڑھی ہوتی تو تجھے یہ حکم ملا ہوتا قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کہ رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے جو گودنا گودتی ہے اور گودنا گدواتی ہے، چہرے کے بال اکھاڑتی ہے اور چہرے کے بال اکھڑواتی ہیں۔ آج بیوٹی پارلر میں جا جا کر عورتیں یہ سب کام کروا رہی ہے نا، اور کرنے والی بھی کر رہی ہیں، بہت سارے خواتین یہ کام کر رہی ہیں، چہرے کے بال بھویں وغیرہ کو اکھاڑتی، لعنتی عورتیں ہیں۔ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی تمہاری عورت بھی تو یہ کام کرتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں نے اپنی عورت کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا یا میری عورت نے یہ کام کیا لم یجامعھا تو میں اس سے کبھی میل جل نہیں رکھوں گا، ہمیشہ کے لیے الگ کر دوں گا۔ میری عورت یہ کام نہیں کرتی ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ جن عورتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، اس کے رسول نے لعنت کی ہے، اور جن کاموں پر لعنت کی ہے یہ قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس چیز کو کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کتاب اللہ تصور کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اور اسے منزل من اللہ سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا نظریہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا۔ تو یہ کہنا کہ کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن مجید ہے یہ درست ہے ہی نہیں۔ کتاب اللہ کا معنی شریعت الہیہ کے بھی آتے ہیں، اور شریعت الہیہ کے اندر سنت رسول اور حدیث رسول بھی شامل ہے۔ بغیر سنت رسول اور حدیث رسول کے، اقوال رسول کے، قرآن کریم کے احکامات پر بھی عمل کرنا ممکن نہیں۔ قرآن کریم آپ کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سارے ایسی آیات ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، لیکن اس حکم کی تعمیل کس سے ہوتی ہے؟ سنت رسول پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس حکم کے بارے میں کہیں بیان نہیں کیا گیا۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 36 پڑھیے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ کے اندر مہینوں کی تعداد اس وقت سے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے 12 چلی آ رہی ہے۔ مہینے کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی بات ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پورا قرآن آپ الٹ کر دیکھ لیجئے، 12 مہینے کے نام آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 12 مہینوں کے نام پورے قرآن کریم کے اندر کہیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ کیسے ہم پتہ لگائیں کہ مہینے ہیں کون سے، وہ کون کون سے نام ہیں 12 مہینے کے؟ عقل لگائیں گے، اور پھر انگریزی جو مہینے ہیں، جو نام ہیں، وہ ہم بولیں گے کہ یہ مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ۔
تو آپ یہ بتلائیں کہ آپ کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نہ مان کر ایک ناپاک قوم کی بات کو اور بنائی ہوئے تاریخ کو آپ مانیں، یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیا جائے؟ تو پورے قرآن کے اندر یہ 12 مہینے کے نام آپ کو نہیں ملیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہیں۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں جن کی حرمت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو محترم مہینے ہیں، جن مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، وہ کون کون سے مہینے ہیں قرآن کریم کے اندر موجود نہیں۔ سنت رسول آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجم مضر بین الجمادى والشعبان، 3 مہینے پے در پے ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور ایک ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ نام، یہ 4 مہینے کے نام اور تعین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث رسول سے ملتا ہے۔ قرآن کریم اس سلسلے میں خاموش ہے۔ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ دوسری چیز پتہ یہ چلا کہ سنت رسول کے بغیر قرآن کریم کے احکامات پر بھی عمل کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، عمل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کے اندر، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 83 کے اندر، غالباً والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی کے ہاتھ کاٹ دو، فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، ان کی کمائی کا یہ بدلہ، نکالا من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کو کاٹ دینے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم آپ پورا پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہیں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے، نہیں بتلایا گیا ہے کہ چور کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا۔ عربی زبان میں ید کا لفظ یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتا ہے، یہ پورا ید کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر کہیں موجود نہیں، کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے، یا انگلیاں صرف کاٹ دی جائے، یا کلائی سے کاٹ دیے جائیں، یا کوہنی سے کاٹے جائیں، یا پورا ہاتھ ہی کاٹ دیا جائے۔ یہ بات قرآن کریم کے اندر کہیں موجود نہیں۔ اب کیا کریں گے قرآن ماننے والے، حدیث رسول ٹھکرانے والے؟ کیا کریں گے؟ اس حکم کے اوپر کیسے عمل کریں گے؟ عقل لگائیے، شریعت اسلامیہ کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں، کوئی دخل نہیں عقل کا۔ عقل معیار نہیں ہے، معیار ہے سنت رسول۔ آپ اگر یہ چوری کرنے والے کو سزا اگر دینا ہے، کہاں سے ہاتھ کاٹیں گے، تو حدیث رسول دیکھنا پڑے گا کہ حدیث میں کیا کہا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے چور کا ہاتھ کاٹا ہے اور کاٹنے کا حکم دیا۔ سنت رسول دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات، کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اگر کسی شخص نے ایک انڈا چوری کر لیا، انڈا چوری کرنا بھی تو چوری ہے، کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کسی کے گھر سے ایک مرغی چورا کر لے آیا، کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کسی کے گھر سے کوئی ایک برتن اٹھا کر لے آیا، یہ بھی تو چوری ہے، کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا؟ کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا جائے گا اور ہاتھ کاٹا جائے گا؟ اس کا بھی ثبوت قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا بھی حل قرآن کریم کے اندر موجود نہیں، سنت رسول کے اندر موجود ہے، حدیث رسول کے اندر موجود ہے۔ کتنی مالیت کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا؟ پتہ یہ چلا بغیر سنت رسول کے قرآن کریم کے احکامات پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا، اور سنت رسول، حدیث رسول ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے کہ اسے مانا جائے، اسے تسلیم کیا جائے، بغیر اس کے قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور آیت کریمہ دیکھ لیجیے،
قرآن کریم کے اندر آیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا رؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے پیروں کو دھو لو، اپنے سر کا مسح کر لو، اپنے پیروں کو دھو لو ٹخنوں سمیت۔ یہ ہے وضو کا طریقہ قرآن کریم کے اندر۔ آپ ہمیں بتلائیے کیا یہ اتنا اگر کر لیا جائے تو اس کا وضو کافی ہو جائے گا؟ نماز کے لیے اذان ہو گئی، آدمی آتا ہے اور آنے کے بعد چہرے کو دھو لیتا، پھر ہاتھ کو کوہنیوں تک دھو لیتا، پھر سر کا مسح کر لیتا ہے اور پیر کو ٹخنے تک دھو لیتا ہے، کیا وضو ہو جائے گا؟ قرآن کریم کے اندر بس اتنی بات ہے وضو کے تعلق سے۔ کان کا مسح وضو میں داخل ہے کہ نہیں؟ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر ناک کو جھاڑنا، پھر وضو چہرہ دھلنے سے پہلے ہتھیلیوں کو دھلنا، پھر ناک کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناک جھاڑنا، پھر ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، اور پھر سر کا مسح کرنا اور کانوں کا بھی مسح کرنا۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ترتیب بھی ضروری ہے کہ نہیں، جو قرآن کریم کے اندر موجود نہیں۔ اگر قرآن کریم کو کافی سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عبادت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح اگر کوئی وضو کر کے عبادت کرتا ہے تو اس کا وضو ہی ناقص رہے گا، عبادت نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم کے اندر تفصیل موجود ہے ہی نہیں، حدیث رسول کے اندر تفصیل موجود ہے۔ حدیث رسول کے بغیر قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ 100% مسئلہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم آپ لوٹ کر دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 101، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرنے کے لیے نکلو تو نماز کو قصر کر لینے میں تمہیں گناہ نہیں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کفار تمہیں ستائیں گے، ماریں گے، اذیت پہنچائیں گے، تو نماز قصر کر لینا تمہارے اوپر گناہ نہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ نماز کو قصر کرنا یہ خوف کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے۔ کفار ستائیں گے، ڈر ہے، خوف ہے، ستائے جانے گا، تو آپ نماز قصر کر لیجئے۔ حالت امن میں کیا کریں گے؟ اگر کسی طرح کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہ ہو اور آدمی سفر کرے تو کیا وہ قصر کرتا رہے گا؟ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ذہن کے اندر یہ بات آئی۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور یہ آیت کریمہ پڑھی، کہا کہ اللہ نے تو خوف کے عالم میں، خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا ہے، اب تو ہم بالکل مامون ہیں، محفوظ ہیں، کوئی ڈر کوئی خوف نہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ کیا نماز قصر کرتے رہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی تھی، میں نے بھی تعجب کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر صدقہ کیا ہے، اس صدقہ تو قبول کر لے، فَأَقْبَلُ صَدْقَتَهُ، اللہ کے صدقہ کو تو قبول کر لے۔ اگر قرآن ہی ہم اگر ماننا شروع کر دیں تو پتہ چلا کہ اب چونکہ امن کی حالت ہے، کسی طرح کا کوئی خوف اور خطرہ لائق نہیں ہے، اب اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو قصر نہیں کر سکتے، کیونکہ قصر کرنا حالت خوف کے ساتھ مشروط، جب خوف ختم ہو گیا تو پھر یہ حکم بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہ حکم آج بھی موجود ہے، آج بھی اگر کوئی مسافر سفر کرتا ہے تو دوران سفر وہ نماز قصر کر سکتا ہے اور قصر کرے۔ یہ چیز کہاں سے ملی ہمیں؟ حدیث رسول سے۔ تو حدیث رسول کے بغیر قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا مشکل، نہیں کر سکتے۔
تیسری بات یہ کہ حدیث رسول اور سنت رسول کے بغیر قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا ہے، قرآن کریم کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ 182 نمبر کی آیت یا 83 نمبر کی آیت میں رمضان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکامات دیے۔ ان میں سے ایک حکم یہ ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگے سے سیاہ دھاگے ظاہر ہو جائے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے واضح ہو جائے فجر تک۔ اتنی بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہ دھاگے سے سفید دھاگے ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ آپ کیا سمجھیں گے یہ سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے کیا ہے؟ کیا بتلانا چاہ رہا ہے قرآن کریم؟ اور قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہم حدیث رسول پڑھتے ہیں تبھی تو ہمیں معلوم ہے کہ سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے اور کالے دھاگے سفید دھاگے سے کیا مراد ہے۔ اگر صرف ہم ڈیپینڈ ہو جائیں قرآن کریم کے اوپر تو ہمیں پتہ نہیں لگ سکتا کہ سیاہ دھاگا سے کیا مراد اور سفید دھاگا سے کیا مراد۔ صحابی رسول نے غلطی کی، سمجھ نہیں سکے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کو پڑھا، انہوں نے کیا کیا؟ رات میں سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا لیا، تکیے کے نیچے رکھ دیا، بار بار اٹھ کر دیکھتے رہے، پتہ ہی نہیں چلا صبح ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، آئے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا فرمایا، میں نے کیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال انما هو اللیل والنہار، کہ یہ سیاہ دھاگے اور سفید دھاگے سے مراد دھاگا نہیں ہے، بلکہ سیاہ اور سفید دھاگے سے مراد لیل و نہار ہے، رات اور دن مراد ہے۔ جب رات ختم ہو جائے اور فجر صبح صادق ہونے لگے تو کھانا پینا بند، جب سورج غروب ہو جائے تو کھانا پینا چالو، غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا بند، غروب آفتاب غروب ہو جائے کھانا پینا چالو۔ یہ مراد ہے، اللہ رات اور دن مراد ہے اس سے، نہ کہ رسی مراد ہے۔ صحابی رسول سمجھ نہیں سکے، آپ قرآن کریم سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہو، کہتے ہیں کہ اللہ نے عقل دی ہے، عقل سلیم۔ ایسے لوگوں سے جب بھی کبھی پالا پڑتا ہے نا، اور جب ایسے لوگوں کی گاڑی پھنستی ہے تو فوراً کہتے ہیں اللہ نے عقل سلیم دی ہے، ہم عقل سے سمجھ لیں گے۔ تو شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں۔ اگر عقل اور رائے کے پر دین ہوتا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ لو کان الدین بالرائے لکان اسفل الخف بالمسح من اعلاہ۔ اگر دین رائے اور عقل پر ہوتا تو موزے کے نیچے مسح کرنا اوپر مسح کرنے سے زیادہ افضل ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل یہی کہتی ہے کہ نیچے گندگی لگتی ہے، نیچے آدمی جب چلتا ہے نا تو نیچے گندگی لگتی ہے، گندگی پر لوگ چلتے ہیں، غلاظت نیچے لگنے کا اندیشہ زیادہ رہتا ہے، اوپر نہیں۔ لیکن موزے کے اوپر مسح کرنے کا حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپر مسح فرمایا۔ تو عقل، دین کے اندر عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، رائے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے وعلیکم باتباع السنہ فمن خرج عنها ضل۔ میزان الکبریٰ للشیرانی اٹھا کر دیکھیے، لوگوں تم دین میں رائے زنی سے اور قول سے بچو اور سنت کی اتباع کو لازم پکڑ لو، جو سنت سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہی بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ اس فریضے کو جو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو سنت رسول کے بغیر قرآن کریم کو نہ سمجھا جا سکتا ہے، سنت رسول کے بغیر قرآن کریم کے احکامات پر نہ عمل کیا جا سکتا ہے، اور سنت رسول، حدیث رسول، اقوال رسول دراصل یہ کتاب اللہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے اور برابر اپنی زندگی بھر کہتے رہے کہ یہ سنت رسول منزل من اللہ ہے۔ مگر آج کے دور میں یہ لوگ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ مقصد کیا ہے پتہ ہے؟ مقصد ہے دنیا میں ترقی کرنا، جیسا کہ ان کا مقصد کتابوں کے اندر لکھا ہے، دنیا کے اندر ترقی کرنا، چاہے جیسے بھی ہو، ہر آدمی اتنی ترقی کر جائے کہ وہ دیوار کی طرح ہو جائے، مضبوط پلر کی طرح ہو جائے، اسے کوئی ہلا نہ سکے۔ اب ترقی کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے پیسہ کیسے کمائیں گے؟ تو اس کے لیے حدیثیں رکاوٹیں بنتی تھیں، حلال کمایا جائے، حرام سے بچا جائے۔ جب یہ لوگ کام کرتے تھے تو حدیث رکاوٹ بنتی تھی، کہا کہ حدیث رکاوٹیں بن رہی ہیں لہٰذا حدیثوں کا ہی انکار کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ باجے بانسری۔ اب قرآن کریم کو لے لیے تو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا شروع کر دیے، جو ان کی عقل میں صحیح لگتا ہے وہی صحیح ہے، حق ہے۔ تو دین اور شریعت میں عقل کا کوئی دخل نہیں میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اور سنت رسول کے بغیر نہ کتاب اللہ کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ کتاب اللہ کے احکامات پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرز جاں بنانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اس طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کو اس طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما دے۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کی دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جاگزی فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔